40,000 پہ اعتراض ہے نا، تمہیں 60 پہ اعتراض ہے، تمہیں 30 پہ اعتراض ہے، بیٹے 8 دن میرے ساتھ رہ لے، چھٹی کا دودھ یاد نہ آ جائے تو پھر بات کرنا۔ تو اپنے لیے کماتا ہے، خدا کی قسم ہم حضور کی امت کے لیے کمایا کر۔ بے شک لاک ڈاؤن ہو گیا تھا، لاک ڈاؤن ہوا تھا نا پیچھے، تو ایسا لگ رہا تھا سارا لاک ڈاؤن کا اثر کسانوں پہ ہی پڑ گیا۔ عشر نہ دیے انہوں نے، کہہ رہے لاک ڈاؤن ہے، کسی کا 3 کوئنٹل کی جگہ 2.5 کوئنٹل نکلا لاک ڈاؤن کی وجہ سے، بیگے میں فری تھے، ایسی کھیتی کی، میں سچ بتا رہا ہوں میرے یہاں تو اس سے بہتر گنا کبھی ہوا ہی نہیں جتنا لاک ڈاؤن میں ہوا تھا جی۔ کیوں ٹھلوے تھے اسے ہی نلا رہے تھے، پہلے گنا اتنا ہوتا تھا پھر اتنا موٹا ہو لگا جی کہہ رہا لاک ڈاؤن رہ گیا، اس لیے مولانا آپ کے نام ایسا ہی ہے کچھ، یہ حالات ہے ہماری قوم کے۔ بھائی رازق رزاق کون ہے؟ بولیں، کیوں نہیں بول رہے؟ پتہ نہیں ہے رزاق کون ہے؟ روزی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ جھوٹ نہ بولیو، اگر جھوٹ بولو گے وہ جبڑوں میں سے نکالنا جانتا ہے۔ بے شک۔ ہاں کہہ رہے لو جی مولویوں نے ہمارا کیا بگاڑ لیا، جتنی زکوٰۃ نہیں دیتے اتنی بڑھیا فصل ہو رہی ہے، یہی تو کہتے تھے۔ ارے عشر نہ دے رہے، اچھی فصل ہوئی ہے، جو دیتے نا مسجد مدرسوں میں ان کی تو فصل ہی ماری گئی۔ یہ حالات ہماری قوم کے۔ لاک ڈاؤن میں کہا فصل کو نقصان ہے، اور لوگ حقارت سے دیکھتے ہیں۔ کئی لوگوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ فلاں مولانا کو دیکھا نا تو وہ رستہ کاٹ کے چلا گیا، کہیں کچھ لے نہ لیں مجھ سے۔ گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، اتنا بڑا مجمع ہے، جاؤ پورا علاقہ اکٹھا کر لو، تم تو کچھ بھی نہیں ہو، اکٹھا کر لو۔ ایک بندہ کوئی بتا دے کسی نے قاری عبدالجبار کو اپنے بچوں کے لیے بھیک مانگتے دیکھا ہو؟ صحیح بات۔ علامہ اخلاق صاحب کو کسی نے 20 روپے کا سوال کرتے دیکھا ہو یہ کہہ کے آج میرے گھر میں چائے کی پتی نہیں ہے؟ یہ اتنی خوددار قوم ہے، یہ مر تو سکتی ہے لیکن اپنے لیے بھیک نہیں مانگ سکتی، بے شک، حق بات۔ نہیں مانگ سکتی بھیک۔ ورنہ دھرنا دینا نیتاؤں سے ہی تھوڑی آوے، مولویوں سے تو آوے ہے۔ اگر سارے ایک بار میٹنگ کر لینا کہ نماز نہیں پڑھانی ہے جب تک 25,000 تنخواہ نہیں ہو جائے گی، ہے ایک دم مت کا حضرت، لوگ اتنی آزاد ہے، کہہ دے گی امام نہیں ہم بھی گھر سو رہے، اللہ سے کہہ دیں گے وہ پڑھانی نہیں آئے تو ہم پڑھتے کہاں سے؟ ہاں یہ نہیں، لیکن کبھی کوئی ناراض نہیں ہوا۔ تم 5,000 دیتے رہے، بڑا ظلم کیا لوگوں نے، بڑا ظلم کیا ہے۔ لاک ڈاؤن ہوا، جن کی تنخواہیں 8,000 تھی اماموں کی، نہ ان کی 5 کر دی، کہہ رہے 5 میں کرنی امامت تو نکلو۔ اور مولانا سے بھی گزارش ہے بھائی مہربانی کریں، تم بھی نہ بالکل وہ مات کام مت کیا کرو جیسے رانے گھر ڈھونڈتی رہتی ہیں نا، یہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی امام ظہر میں اثر میں جائے گا، ظہر میں پہلے آ کے دوسرا امام بیٹھ جاتا ہے۔ تمہیں 40,000 پہ اعتراض ہے نا، تمہیں 60 پہ اعتراض ہے، تمہیں 30 پہ اعتراض ہے، بیٹے 8 دن میرے ساتھ رہ لے، چھٹی کا دودھ یاد نہ آ جائے تو پھر بات کرنا۔ تو اپنے لیے کماتا ہے، خدا کی قسم ہم حضور کی امت کے لیے کمایا کر۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک، حق بات ہے۔ نہیں بولتے ہم اسٹیج پہ ان باتوں۔ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے۔ تو گھر میں لیٹانا، پوچھ علامہ اخلاق کے گھر سے کتنے چولہے جلتے ہیں، ہم جانتے ہیں۔ تمہیں تو کچھ بھی نہیں پتا، تمہیں نذرانے دکھائی دیتے ہیں، غریب کی ہچکیاں دکھائی نہیں دیتی۔ ہم نہیں چاہتے تھے ان باتوں کو منظر عام پہ لائیں، لیکن نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ ذرا ہوش کرنا، آنکھیں پھوڑی جائیں گی۔ اتنی دیر اپنے اوپر آنکھیں لگا، تو کیا کر رہا ہے؟ میری بات سمجھ گئے جو میں کہنا چاہ رہا تھا آپ سے؟ تو بڑی وہ رہتی ہے بھون۔ ایک نے تو بھائی اس پہ کون سا کیس لگوایا تھا، ابھی سوشل میڈیا پہ تھا، آتنکوادی گھوشت کرا دیا بھائی، صرف اتنی سی بات پہ کہ اس کے گھر فاتحہ پڑھنے امام نہ گیا۔ اللہ، میڈیا کو بلانے کے بعد کا یہ آتنکوادی ہے امام ہمارا، لیکن قانون اندھا نہیں ہے، کچھ تو کسی نہ کسی کو کہیں نہ کہیں دکھتا ہے۔ وہ تو بچ گیا، اسے حضور نے بچایا، لیکن مرے گا تو تجھے کون بچائے گا؟ اتنا گھمنڈ دولت پہ امام فاتح میں نہیں آیا تو آتنکوادی گھوشت کرا دیا اسے۔ بھائی بدلو اپنے آپ کو، اللہ رسول کے ہو جاؤ،
موت سب کو آنی ہے، غریب کو بھی آنی ہے، امیر کو بھی آنی ہے۔ مجھے بتاؤ کسی امیر کی قبر میں سونے کی اینٹیں لگتی ہوں، کسی غریب کی قبر میں اگر مٹی کی جگہ گارا ڈالا جاتا ہو؟ نہیں ہے نا، سب کو ایک ہی جگہ سونا ہے، ایک ہی ٹھکانا ہے۔ تو پھر آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو یہ گھمنڈ دکھاتے نا قاری صاحب لوگ کہ پیسہ مجھ پہ، تو یہ گھمنڈ نہ کیا کر۔ دولت کا مالک بھی اللہ ہے، عزت کا مالک بھی اللہ ہے، زندگی کا مالک بھی اللہ ہے۔ تیرے دروازے پہ کوئی مانگنے والا آیا کر تو شکر ادا کیا کر، سوچا کر یہ بھی تو ہو سکتا تھا خدا اس کے جیسا تجھے بنا دیتا اور تیرے جیسا اسے بنا لیتا۔ شکر ادا کر کہ تجھے دینے والا بنایا، لینے والا نہیں بنایا۔ بے شک یہ سوچ کے زیادہ دیا کرو۔ اور رہ گئی مدارس کی بات، تو جب تمہارا نام آئے نا تو خوش ہوا کرو، حضور نے میرا انتخاب کیا ہے، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور نے میرا انتخاب کیا ہے۔ لیکن کہتا نہیں جی ابھی مارکیٹ میں ہوں، تھوڑا سا حساب بنا رہا ہوں، کل فون کرنا۔ کل فون آتا ہے، پھر خبر آتی ہے، نہیں ٹھہر جائیے، ابھی حساب نہیں لگایا، پرسوں فون کیجئے۔ یہ مولوی ہے تیرے باپ کا نوکر نگی ہے، یہ اپنے لیے بھیک نہیں مانگ رہا ہے، اگر یہ ہاتھ پھیلا رہا ہے تو مصطفیٰ کے لیے پھیلا رہا ہے، اپنے نبی کے لیے پھیلا رہا ہے، اپنے دین کے لیے پھیلا رہا ہے۔ جب تو گھمنڈ دولت کا کسی مولوی اور قرآن والے کو دکھاتا ہے تو رب کہتا ہوش کر، گھمنڈ کا سریا نکال گلے سے، ورنہ اتنا ذلیل کروں گا کوئی عزت دینے والا نہیں ہوگا۔ میں نے دیکھا کہ دولت والوں کو، اگر نہ دیکھا ہو تم بھی دیکھ لینا، آئی سی یو میں پڑے ہیں، جن کے آگے پیچھے نوکر ہوتے تھے آج ان کے مشینیں لگی ہیں، سانس نہیں آ رہے ہیں، لوگ سیب لے کے جا رہے ہیں، جوس لے کر کے جا رہے ہیں، لیکن یہ پی نہیں سکتے ہیں، کھا نہیں سکتے ہیں۔ لیکن جاؤ کبھی امیروں کو دیکھنا جو آئی سی یو میں بھرتی ہیں، ادھر سے آنسو ٹپک رہے ہیں، کبھی ادھر سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ مجھے بتا تو سکی یہ کیوں رو رہا ہے؟ آج اسے کس چیز نے رلایا ہے؟ اسے گزرے دن یاد آتے ہیں، کہتا لوگوں میں نے سیب والوں سے پیار کیا، میں نے جوس والوں سے پیار کیا، کاش میں نے قرآن والوں سے پیار کیا ہوتا، کاش میں نے دین والوں سے پیار کیا ہوتا۔ اگر میں نے قرآن والوں سے پیار کیا ہوتا، تم پھل لا رہے ہو میرے کسی کام کے نہیں ہے، جوس لا رہے ہو میرا کسی کام کا نہیں ہے، کاش میں نے کسی قرآن کے قاری سے پیار کیا ہوتا تو کوئی یاسین لے کے آ جاتا، کوئی سورہ رحمان لے کے آ جاتا، کوئی سورہ ملک لے کے آ جاتا، کوئی سورہ فاتحہ لے کے آ جاتا۔ او لوگوں آج مجھے جوس کی ضرورت نہیں ہے، پھلوں کی ضرورت نہیں ہے، میں مر رہا ہوں، میری سانسیں اٹکی ہوئی ہیں، ہو سکے تو کوئی قرآن پڑھ کے سنا دو، کوئی قرآن کی سورت سنا دو۔ او خدا کی قسم اگر عزت سے مرنا چاہتے ہو تو قرآن سے بھی پیار کیا کرو، قرآن والوں سے بھی پیار کیا کرو۔ جب روح نکلتی ہے تو پہلے ٹرکنوں میں اٹکائی جاتی ہے، پھر گھٹنوں میں لا کے روکی جاتی ہے، پھر کمر میں لا کے روکی جاتی ہے، پھر سینے میں اٹکائی جاتی ہے، پھر گلے میں پھانسی جاتی ہے۔ او یار اگر چاہتے ہو اس تکلیف سے نہ گزرو تو قرآن والوں سے پیار کرو۔ ادھر یہ قرآن پڑھیں گے، اللہ تجھے عزت کی موت بھی دے گا، تجھے جنت بھی عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عظمت قرآن، عظمت قرآن، مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تھکے تو نہیں ابھی بھائی؟ کتنے لوگ اپنے ماں باپ سے پیار کرتے ہیں؟ ہاں چاہے گالی بک کے آئے ہوں سب ہاتھ سارے ہی اٹھا دیتے ہیں۔ میرے بھائی ہماری قوم کا بھی عجب رویہ ہے، برا نہ مانیے گا، میں آئی نہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ بہت غور سے میری بات سنیں، ہماری قوم نہ بھیڑ کی چال چلتی ہے، جدھر کو ایک چلے گا ادھر کو سبھی چل دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ جاؤ مسجدوں کی الماریاں چیک کرو، اتنی پیٹیاں رکھی ہیں مسجد میں، اتنی پیٹیاں رکھی ہیں حضرت کہ جگہ نہیں رہی، مسلح تک آ گئی سرک سرک کے۔ ہاں جی ابا مرے سیدھا مارکیٹ جاتا، پیٹی کا ہدیہ کرے گا، اس پہ لکھ دے گا ابا کا نام ڈالیے۔ کیوں بھائی؟ کہ ابا کا نام کا قرآن دے رہے ہیں، ابا بخشے جائیں گے۔ پوچھو ان علماء سے، رکھے رکھے قرآن سے ثواب ملے گا یا اسے کوئی پڑھے گا تب ثواب ملے گا؟ اتنی پیٹیاں ہو گئیں کہ پارے گھن گئے رکھے رکھے۔ جی یہ سنا ہم نے، آپ نے بھی پڑھا ہے ہم لوگوں نے، اور آپ نے بار بار سنا ہوگا قیامت میں قرآن شفاعت کرے گا، جی کہے گا یا رب یہ مجھے پڑھتا تھا، اسے بخش دے، یہ مجھے چومتا تھا، مجھے بخش دے۔ جو قرآن قیامت میں یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ ہماری شفاعت کرے، ہمیں جانتا ہے کون ہمیں پڑھتا ہے، تو کیا اسے یہ خبر نہیں ہوگی کون نہیں پڑھتا ہے؟
ہیں رکھ کے گھن گئے. ابا مرا سیدھا بیٹا پیٹی لینے, ابا مرا بیٹا سیدھا پیٹی لینے. بھائی صرف پیٹی لینے جاتے ہو؟ ابا ہی بخشوانا چاہتے نا تو ضروری ہے پیٹی لاؤ, کبھی مدرسے بھی آ جایا کرو. بے شک بے شک. جی سبحان اللہ. علامہ صاحب سے کہو کہ ذرا وہ بچے دکھاؤ جن بچوں میں غریبی ہے, سردی ہے, لیکن بدن پہ کپڑے پرانے ہیں اور وہ بھی ٹھنڈے ہیں. ان بچوں کو گرم کپڑے خریدوا دو. گرمی آنے والی ہے, ابھی سردی ہے. اگر ابا تازہ تازہ مرا ہے نا تو پھر یہ کرنا کہ مدرسے آنا کہنا ایک گیزر میرے باپ کی طرف سے, سبحان اللہ. ہے نا. گرمی میں باپ مر جائے تو کہنا ایک فریج میرے باپ کی طرف سے. پیٹیاں لاتے ہو نا, بے شک. پیٹیاں لاتے ہو. اور بھائی اگر باپ کا انتقال ہو جانا آ مدرسے میں کہ وہ کون سا کمرہ ہے جس میں بیٹھ کے قرآن والے پڑھتے ہیں تو پسینہ ٹپکتا ہے. میرا باپ کا انتقال ہوا ہے, ایک اے سی میری طرف سے ہو جائے, ایک کولر میری طرف سے ہو جائے. گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں, کوئی نہیں پتا کہ صاحب کہاں موت آ جائے. میں اکثر کہتا ہوں اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو, نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. موت کا کچھ پتہ نہیں ہے, نہیں جانتے ہو. جاؤ کبھی قبرستان جا کے دیکھو کتنی قبریں بیٹھ گئی, ان پہ کوئی پھول تو پھول مٹی ڈالنے والے نہیں ہیں. کتنی قبروں کا کفن نظر آ رہے ہیں, کتنی قبروں میں ہڈیاں نظر آ رہی ہیں. آج کوئی مٹی ڈال کر کے ہڈیوں کو چھپانے والا نہیں ہے. ہاں صاحب یہ انتظام کرو اور یہ کوشش کرو اور یہ انتظار کرو, ایک دن تمہیں بھی موت آنی ہے. اس موت کے لیے تیار ہو جاؤ. گارنٹی نہیں ہے تمہارے مرنے کے بعد کوئی تمہارے لیے ایصال ثواب کرے. اتنا اپنے ہاتھ سے کر جاؤ. مدرسے میں پنکھا لگوا دو, مدرسے میں کولر لگوا دو, مدرسے میں فریج لگوا دو. دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, کوئی دعا کرے نہ کرے, کوئی ہاتھ اٹھائے نہ اٹھائے, ادھر بیٹھ کر کے پنکھے کے نیچے قرآن کا قاری قرآن پڑھے گا, ادھر پنکھا گھومے گا, ٹھنڈی ہوا حافظ کے بدن کو لگے گی. خدا تیرے باپ کی قبر کو اپنی رحمت کی ہواؤں سے ٹھنڈا فرما دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. ایسے قبریں ٹھنڈی بے ہوتی شک. ہیں, بہت خوب, بہت اچھا. سبحان ایسے قبریں ٹھنڈی ہوتی ہیں. یہ آپ کا ادارہ, سب کو باپ سے پیار ہے, تو میری آج گزارش ہے سب نہیں ہاتھ اٹھائے ماں باپ سے, رشتہ داروں سے. ہمارے ایک بھائی 100 روپے دے کے گئے ادارے کے لیے, مجھے معلوم ہے. پریشان نہ ہوا کرو, میں دیکھوں نہ دیکھوں حضور دیکھ رہے ہیں. بے شک. ہاں تھوڑا سا سنیں میری بات. یہ ادارہ ہے ہمارا, اس ادارے کے بڑے خرچے, قربانیاں ہیں. قسم خدا کی اگر ایک حافظ کے بدلے میں پوری دنیا کی دولت تول کے دے دو نا, تب بھی اس نعمت کا بدلہ نہیں ہو سکتا بے شک. جو آج تمہارا بیٹا اپنے سینے میں لے کے نکل رہا ہے. ہاں